اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ جس میں رب اپنے محبوب کو نور کہہ رہا ہے، دوسرا حصہ و کتاب مبین، واو کا مطلب اور کتاب مبین، اللہ قرآن کو نور کہہ رہا ہے۔ حدیث قدسی حضرت جابر کریم آقا کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ کو قربان ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے جابر بولو، کہا آقا اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تیرے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے جابر اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو خلق فرمایا۔ پھر فرمایا کونی حبیبی محمد، اے میرے پیارے محمد تو میرا حبیب ہو جا۔ حبیب کہتے ہیں قبلہ میاں سے، حبیب کہتے ہیں یار کو، حبیب کہتے ہیں سجن کو، حبیب کہتے ہیں بیلی کو، حبیب کہتے ہیں قریبی کو۔ اسی طرح عربی زبان میں خلیل کو بھی یار کہتے ہیں، خلیل کو بھی سجن کہتے ہیں، خلیل کو بھی بیلی کہتے ہیں، خلیل کو بھی قریبی کہتے ہیں۔ احمد خیال دونوں کا معنی ہے، دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ اب جس کو تو فرق سمجھ لگے گا، اب توجہ میری طرف، اور سبحان اللہ کی صدا، حبیب اور خلیل دونوں کا معنی ایک ہے، مگر ان میں فرق کیا ہے؟ خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو رب سے پیار کرتا ہے، اور حبیب وہ دوست ہوتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو فرمایا کونی حبیبی محمد، اے میرے پیارے محمد تو میرا حبیب ہو جا۔ ارے جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی ایک ذات تھی اللہ، رب نے کہا میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں، کوئی میرا ذکر کرے میں اس کا ذکر کروں، تو رب نے اپنے محبوب کے نور کو خلق فرمایا، اس نور کو کن کہا اور یہ فیکون ہوتا رہا۔ اب آپ کو سبحان اللہ کی صدا بتائے گی، میں نے درمیان میں کتنا حصہ چھوڑ کر میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھا ہوں۔ اللہ نے آقا کے نور کو کن کہا تو سب سے پہلے عرش کو سجایا، میں بالکل ترتیب سے بیان کر رہا ہوں۔ آج اگر آقا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ سجتی، یہ کائنات سجی ہے تو تیرے اور میرے مصطفیٰ کا صدقہ سجی ہے۔ اللہ نے آقا کے نور کو کن کہا، سب سے پہلے عرش کو سجایا، عرش کو لوح قلم کرسی، لوح قلم کرسی کو 70,000 نور کے پردے، اگر آپ کا دل کرے سبحان اللہ کہنے کو کہ یہ آقا کے نور کے کمال ہیں تو آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیے گا۔ اللہ نے آقا کے نور کو کن کہا، سب سے پہلے عرش کو سجایا، عرش کو لوح قلم کرسی، لوح قلم کرسی کو 70,000 نور کے پردے، 70,000 نور کے پردوں کو سدرا، سدرا کو 7 آسمان، 7 آسمانوں کو چاند سورج ستارے، چاند سورج ستاروں کو روشنی، روشنی کو چمک، چمک کو دھمک، دھمک کو کشش۔ اللہ نے آقا کے نور کو کن کہا، اس زمین کو سجایا مٹی، مٹی کو بیج، بیج کو تنا، تنے کو جڑے، جڑوں کو شاخیں، شاخوں کو پتے، پتوں کو پھل اور پھول سے سجایا۔ اللہ نے آقا کے نور کو کن کہا، اس زمین کو سجایا پانی سے، ارے وہ پانی کہ جسے آب زمزم کہتے ہیں، وہ پانی کہ جسے آب کوثر کہتے ہیں۔ قبلہ میاں سے اگر میں پانی کی ڈیفینیشن کروں تو آسان لفظوں میں بتا دوں کہ یہ پانی ہے تو ہے کیا؟ اب جس کو اللہ کی قدرت سمجھ لگے گی وہ تو سبحان اللہ کہے گا۔ اللہ نے محبوب کے نور کو کن کہا، اس زمین کو سجایا پانی سے، ارے وہ پانی کہ جو زمین سے اٹھے تو بھاپ ہے پانی، آسمان سے گرے تو بارش ہے پانی، گر کے جمے تو برف ہے پانی، جم کے گرے تو اولے ہے پانی۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو ذرا دونوں ہاتھ اللہ کی قدرت میں بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے یہ پانی ہے تو ہے کیا؟ اللہ نے محبوب کے نور کو کن کہا، اس زمین کو سجایا پانی سے، وہ پانی کہ جو زمین سے اٹھے تو بھاپ ہے پانی، آسمان سے گرے تو بارش ہے پانی، گر کے جمے تو برف ہے پانی، جم کے گرے تو اولے ہے پانی، آنکھوں سے نکلے تو آنسو ہے پانی، جسم سے بہے تو پسینہ ہے پانی، پھولوں سے نکلے تو ارق ہے پانی، پھولوں پہ گرے تو شبنم ہے پانی، پیارے آقا کی انگلیوں سے نکلے تو آب کوثر ہے پانی، آب کوثر ہے پانی۔ حضرت اسماعیل اپنی ایڑی پتھر پہ مارے، پتھر سے پھوٹے تو زم ہے پانی۔ حضرت موسیٰ اپنا آسا پتھر پہ مارے، پتھر سے پھوٹے تو چشمہ ہے پانی، چشمہ بن کے بکھرے تو ندی ہے پانی، ندی بن کے پھیلے تو دریا ہے پانی، دریا بن کے
یہ جو دو دریا جو اکٹھے چلتے ہیں، پہلے کا پانی اور ہے، دوسرے کا پانی اور ہے، پہلے کا رنگ اور ہے، دوسرے کا رنگ اور ہے، پہلے کا ذائقہ اور ہے، دوسرے کا ذائقہ اور ہے۔ ارے دونوں دریاؤں کے درمیان دیوار نہیں ہے، یہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے کہ پانی پانی میں داخل نہیں ہوتا۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان۔ سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ، ان دو دریاؤں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ارے وہ جلال الدین سیوطی کہ جنہوں نے 72 سے زائد مرتبہ اپنی ظاہری آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، وہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں ارے یہ جو پہلا دریا ہے، توجہ میری طرف، یہ سوف جو ہے یہ چلتا رہے گا مگر توجہ میری طرف، سبحان اللہ کی داد آنی چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی ان دو دریاؤں کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو پہلا دریا ہے، ارے اس دریا کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ جو دوسرا دریا ہے، ارے اس دریا کو حضرت مولا علی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں۔ اور ان دو دریاؤں کے ملنے سے جو دو ہیرے پیدا ہوتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ارے جو لؤلؤ ہے اس کو حضرت امام حسن کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، اور جو مرجان ہے ارے اسے حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں۔ اللہ نے ان 7 آسمان 7 زمینوں کو سجانے کے بعد چوتھے آسمان پہ سورج کو حکم دیا کہ اے سورج اب تو بھی چل۔ سورج چلا، لمحہ بنا، لمحہ بڑا، لمحات بنے، پھر چلا، منٹ بنے، پھر بڑا، گھنٹے بنے، پھر پہنچا، شام ہوئی، پھر آیا، دن ہوا۔ جب 8 راتیں اور 8 دن ملے تو ایک ہفتہ بنا، جب 4 ہفتے ملے تو ایک مہینہ بنا، جب 12 مہینے ملے تو ایک سال بنا، جب 100 سال ملے تو ایک صدی بنی، جب 1 کروڑ 6,70,000 سال کموں پیش گزر گئے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جانا زمین کے نورانی دل سے وہ مٹی لے کر آ، میں نے اس ہستی کو پیدا کرنا ہے کہ جو میرا ذکر کرے میں اس کو ذکر کروں، جو میری حمد پڑھے میں اس کی نعت پڑھوں۔ کہا جبریل جانا زمین کے نورانی دل سے وہ مٹی لے کر آ، میں نے اس ہستی کو پیدا کرنا ہے کہ جو مجھے خدا کہے اور میں اسے مصطفیٰ کہوں، میں اسے مصطفیٰ کہوں۔ کہا جبریل جانا زمین کے نورانی دل سے وہ مٹی لے کر آ، میں نے اس ہستی کو پیدا کرنا ہے کہ جو مجھے اللہ کہے اور میں اسے محمد محمد کہوں، میں اسے محمد محمد کہوں۔ جبریل نے رب کی بارگاہ میں مٹی پیش کی، اللہ کے گھر سے لے کر جو نورانی دل ہے زمین کا، اللہ کے گھر سے مٹی لے کر جبریل پہنچا۔ کہا مولا اس مٹی کا کیا کرنا ہے؟ کہا جبریل اس کو جنت کی نہروں میں دو غوطہ، جنت کی نہروں میں دیا گیا غوطہ۔ کہا مولا اب کیا کرنا ہے؟ کہا جبریل اب اس میں ادھر چھڑکو، اس کا خمیر بناؤ، میری بارگاہ میں پہنچا دو۔ جبریل نے وہ خمیر بنایا، رب کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ نور جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس مٹی میں منتقل ہوا تو آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا میرے ابا جان حضرت آدم کو پیدا کیا، میری حاضری مکمل ہے، بس اختصار کے ساتھ میں پڑھ رہا، وگرنہ یہ نور پر میں نے الحمدللہ 2 سے سوا 2 گھنٹے گفتگو کی ہے۔ اور یہ نور مصطفیٰ آپ کا میرے ابا جان آدم کو پیدا کیا، آدم کو جنت میں بھیجا، قبلہ میاں صاحب آدم کو جنت میں بھیجا، کہا مولا میں اکیلا، اما حوا کو پیدا کیا، دونوں کو جنت سے زمین پہ بھیجا، اولاد کا سلسلہ چلا، ہر بار ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے رہے۔ سب سے پہلے بیٹا حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، اور یہ نور مصطفیٰ کیسے چلا اور آج کائنات میں کیسے چمکا۔ قبلہ میاں صاحب جس نے عشاء کی نماز سے لے کر اب تک سبحان اللہ نہیں کہا، انشاءاللہ اب وہ ضرور سبحان اللہ کہے گا، چاہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ پنڈال میں بیٹھا ہے، شجر نور پڑھ رہا ہو۔ ارے یہ نور مصطفیٰ حضرت آدم سے چلا، حضرت شیس تک پہنچا، حضرت شیس سے چلا، حضرت ادریس تک پہنچا، حضرت ادریس سے چلا، حضرت نوح تک پہنچا۔ اگر آپ کا دل کرے سبحان اللہ کہنے کو تو سبحان اللہ کہتے چلے جانا۔ ارے یہ نور مصطفیٰ حضرت آدم سے چلا، حضرت شیس تک پہنچا، حضرت شیس سے چلا، حضرت ادریس تک پہنچا، حضرت ادریس سے
چلا حضرت نوح تک پہنچا، حضرت نوح سے چلا حضرت ابراہیم تک پہنچا، حضرت ابراہیم سے چلا حضرت اسماعیل تک پہنچا، حضرت اسماعیل سے چلا حضرت عدنان تک پہنچا، حضرت عدنان سے چلا حضرت معاذ تک پہنچا، حضرت معاذ سے چلا حضرت نزار تک پہنچا، حضرت نزار سے چلا حضرت مدر تک پہنچا، حضرت مدر سے چلا حضرت الیاس تک پہنچا، حضرت الیاس سے چلا حضرت مدرک تک پہنچا، حضرت مدرک سے چلا حضرت خزیمہ تک پہنچا، حضرت خزیمہ سے چلا حضرت کنانہ تک پہنچا، حضرت کنانہ سے چلا حضرت نظر تک پہنچا، حضرت نظر سے چلا حضرت مالک تک پہنچا، حضرت مالک سے چلا حضرت فاخر تک پہنچا، حضرت فاخر سے چلا حضرت لوئی تک پہنچا، حضرت لوئی سے چلا حضرت مرہ تک پہنچا، حضرت مرہ سے چلا حضرت کلاب تک پہنچا، حضرت کلاب سے چلا حضرت عبد مناف تک پہنچا، حضرت عبد مناف سے یہ نور مصطفیٰ چلا تو حضرت حاشم تک پہنچا، حضرت حاشم سے چلا تو حضرت عبد المطلب تک پہنچا، حضرت عبد المطلب سے نور نے دو رستے دیے، ایک رستہ ہے نبوت کا، دوسرا رستہ ہے ولایت کا۔ جب یہ نور نبوت کے رستے پہ چلا تو حضرت عبد المطلب سے چلا تو حضرت عبداللہ تک پہنچا، حضرت عبداللہ سے چلا تو حضرت اماں آمینہ تک پہنچا۔ اگر اب بھی نہ دل کرے ہاتھ اٹھانے کو، سبحان اللہ کہنے کو، پھر آپ کا مقدر ہے کہ کب سبحان اللہ کہو گے۔ ارے یہ نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب سے نبوت کے رستے پہ چلا تو حضرت عبداللہ تک پہنچا، حضرت عبداللہ سے چلا تو حضرت اماں آمینہ تک پہنچا۔ 12 ربیع الاول کی صبح تھی، پیر کا دن تھا، فجر کا وقت تھا۔ ارے یہی نور پوری کائنات میں محمد بن کے روشن ہو گیا، محمد بن کے روشن ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہی نور قبلہ میں سے ولایت کے رستے پہ چلا تو حضرت عبد المطلب سے چلا تو حضرت ابو طالب تک پہنچا، حضرت ابو طالب سے چلا تو حضرت فاطمہ بنت اسد تک پہنچا۔ 13 رجب کی شب تھی، جمعے کا دن تھا، رب کا گھر تھا۔ یہی نور پوری کائنات میں علی بن کے روشن ہو گیا، علی بن کے روشن ہو گیا۔ علی والا ہاتھ بلند کر کے بول دے نعرہ حیدری۔ ایسے نہیں، یہ تو وہ نعرہ ہے جو کتے کو بھی جوان کر دیتا ہے، علی کا عشق کو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ استقامت عطا فرمائے میرا مالک، حضور سے